ایک بات صرف کرنی تھی ہاں جی آپ کا جی جی، وہ آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر۔ ہاں، آپ اپنا مذہب تو بتائیں نا، آپ کیا، آپ دیوبندی ہیں، جی میں اہل حنفی، حدیث ہیں، جی نہیں، بریلوی، عقیدے میں، ہاں بریلوی ہیں، جی 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 چلیں بریلوی۔ صحیح۔ اس میں نہ تو دیوبندی والی بات ہے، نہ اہل حدیث کی بات ہے، نہ شیعہ کی بات ہے۔ ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو آپ نے پوری تقریر کی ہے، لیکچر دیا، اس میں ویڈیو ہے، وہ نحوی بات ہے، ترکیب کی بات تھی۔ چلیں جی، اس میں جو آپ نے خیانت کی ہے، صرف اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا۔ میں کوئی خیانت نہیں کی ہے بھائی، آپ بتائیں آپ کا کیا عقیدہ جی اس میں نے کیا خیانت کی؟ یہ آپ نے ادھر ادھر سے بات درست کی ہے، لیکن جب مدعا پر ہے اس کو چھوڑ دیا۔ چلیں جی، مثلا دیکھیے نا جی، آپ نے یہ بات کی ہے نا، میں آپ کو وہی آپ کی بات ہی دہرا دیتا ہوں۔ تراجم میں ہمارے علماء نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ صحیح، آپ نے کہا ہے کہ تجھ ہی کا یہ لفظ کہاں ہے؟ ہی کا لفظ کہاں؟ بے ترجمہ جی، حصر کہاں؟ ہم نے کہا حصر کہاں؟ حسر کہاں ہے؟ تجھ ہی کا، یہ حسر ہے، تجھ ہی کا حسر ہوں، کہاں ہے؟ اور آپ نے یہ سارے قواعد ناویہ بیان کیے کہ جناب ایا کا یہ بھی کہا ہے کہ یہ کا تھا، نابود و کا تھا، پھر ایا لگا، یہ باس کرنے کے بعد یہ بھی آپ نے واضح کہا ہے کہ جس چیز کا حق ہو مؤخر، جیسا ناوی قاعدہ آپ نے بیان کیا، التقدیم ما حق ہو تاخیر، جس کا ہوں، حق تاخیر و مقدم کیا جائے تو وہ حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں، جی ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں، جی ہاں، لیکن نحو کے اندر اصول ہے کہ جب بھی ہمیشہ وہ نہ ہونا یا نحو کا ایسی قاعدہ چیزوں ہی کو نہیں، ہم وہ اگر نحو کا قاعدہ ہے، وہ بلاغت کا قاعدہ ہے۔ نہیں، نحو کے اندر قواعد موجود ہیں، اس پر کوئی علامت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاخیر ما حق و جی تقدیم یہ کیا حصر کی دلالت کرتی ہے یا ہوں نہیں کرتی، یہ علم معانی بیان کا ہے، یہ علم نحو کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدات حصر کیا ہیں، ادوات حصر کیا ہیں، یہ نحو میں صرف اس کے الفاظ اگر ہیں، جیسے لفظ اللہ ہے، انما ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن ہیئت کے جی لحاظ سے کوئی چیز حصر پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ نحو کے مباحث میں نہیں ہوتا، یہ معانی بیان میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جی، تقدیم یا تاخیر یہ تو نحو کا مسئلہ ہے نا، مفعول بھی مقدم ہے، مؤخر ہے، یہ تو نحو کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، اچھا آپ لیکن صرف کیا یہ اتنا حصر پہ بتائیں کہ دلالت کرتی ہے یا ایا نہیں کا، کرتی ہے، نحو کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں، ایا کا جو لفظ ہے، جو ضمیر ہے، یہ چلیں مفعول آپ سے بھی اس سے ہے پہلے کہ یا؟ آگے جائیں، اس سے پہلے آگے جائیں، آپ اس کا ذرا ترکیب تو کریں، یا کا نعبد و یا کا نستعین، یہ تو بہت آسان ہے، ترکیب جی کریں، یا کا نعبد و یا کا نستعین کہ آپ ترکیب کریں نا ذرا۔ اس کی کیا ترکیب مشکل ہے اس میں؟ مشکل تو نہیں، اسی لیے آپ اب تاکہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے نقطۂ نظر کیا ہے نا، آپ کس طرح کرتے ہیں، تاکہ وہاں سے تو آغاز ہو دھیرن نا، جی، نقطہ میرا تو نظر تو ترکیب آپ کو آسان معلوم ہے۔ ہے، میں جو ترکیب کرتا ہوں وہ تو آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نہیں ترکیب آپ کریں نے تاکہ ترکیب ہمیں نہیں پتہ کی، چلے۔ نہیں نہیں، آپ نے ترکیب چلے بالکل اگر نہیں نہیں کی۔ کیا تو ہم کر لیں گے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، آپ کر لیں آپ کے لیے مشکل نہیں ہے تو مشکل ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ تو کر کے دکھاؤ نا۔ نابودو، نابودو صیغہ جمع متکلم، فعل شروع سے مضارع معلوم۔ ایاکا سے کر دو، ایاکا نعبد، آخر سے نہیں کرتے نا، درمیان سے شروع نہیں کر، ایاکا سے کر دو، ایاکا نہیں نعبد آخر سے و کریں گے، ایاکا یہ نستعین۔ چونکہ مفعول بھی یہ مقدم ہم ہے، نے نہیں مفعول دیکھا بھی بھائی، اس آخر طرح میں تجزیہ ہوتا ہے۔ کرنا، اس طرح تجزیہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اگلے والے نہیں لفظ نہیں سے نہیں شروع نہیں، کر دو، چلو بات تو سنیں، آپ کی خاصیت یہی ہے کہ آپ دوسرے کی بات نہیں سنتے، اس لیے چلیں آپ کے پاس علماء نہیں آتے کہ آپ دوسرے کی بات سننا گوارے نہیں کرتے۔ چلیں جی، آپ سنائیں بھائی۔ ایا کا مفعول بھی مقدم ہے، مفعول بھی بعد میں ہوتا ہے، فعل پہلے ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول بھی ہوتا ہے۔ ترکیب کے اعتبار سے ایا کا مؤخر ہے، اگرچہ قرات کے اعتبار سے مقدم ہے۔ چلیں آپ قرات کے ترکیب کریں بھائی، مقدم ہونا، چلیں آپ ترکیب کرو بھائی، ترکیب کرو۔ میرے نزدیک تو یہی ترکیب ہے۔ نابودو فعل ہے، اور اس میں
جو ہے نحن ضمیر اس کا فاعل ہے، ایا کا مفعول بھی مقدم ہے، مزید بولو، مفعول بھی مزید، ایا کا مفعول بھی مقدم ہے. اور مزید ترتیب کرو. اس طرح ترکیب نہیں ہے یہ یا کہ نعبد و یا کہ نستعین کا بہت ناقص ہے. آپ نے ترکیب جی کیا، یا آپ نے بہت ہی ناقص ترکیب کیا ہے. آپ کریں نا ترکیب، پھر میں آپ کو آپ نے تو اس ترکیب سے کامل چلیں، بتائیں نا، پھر پتہ لگے. ایاک نعبد و ہاں ایاک نستعین، جو ایک نحوی ترکیب کرے گا. ہم نحوی نہیں ہیں، ہوں لیکن ہم علم نحو کے ایک طالب علم ہیں. ایاک، ایاک کے متعلق نہیں، یہ آپ نے مفعول اتنی به باس کی ہے. مقدم. اب سن لو نا، ہاں مفعول به مقدم، لیکن یہ مفعول به اس میں سے کون سا مفعول ہے؟ یہ دونوں مجموعہ مفعول ہے یا صرف کاف مفعول ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. ایا اور یہ لفظ ایا کیا ہے اس میں ذرا، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہ مفعول به مقدم ہے، لیکن اس میں صرف مفعول به کاف ہے یا ایا کا، ان کا دونوں کا مجموعہ ہے. اور یہ ایا کیا چیز ہے اس میں ذرا اختلاف ہے. نعبد فعل وفاعل وهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة على الدال، وفاعله الضمير نحن مستتر وجوبا، واو حرف عطف، والعطف الجملة على الجملة، وإياك نعبد وإياك الثاني ومحله وإعرابه كما تقدم، ونعبد نہیں. نستعين أيضا اب كما تقدم. صحیح ہے، یہ اس کو جیسے بولتے ہیں. جس ہاں، ایاک جس نعبد و ترکیب کو آپ ایاک نہیں. نستعین کی وہی اعراب ہے جو ایاک نعبدو کی ہے. ایاک نعبدو سمجھ آئی تو ایاک نہیں نستعین بھی سمجھ آئی نا. ہاں، بات سنیں، جس ترکیب کو آپ ناقص کہہ رہے تھے، آپ ہی تو وہی ترکیب کر رہے ہیں آپ نے جس کو بالکل ناقص کہہ دیکھیں، رہے تھے. آپ نے یہ نہیں بتایا نا کہ ایاک میں اس میں مفعول بھی جو ہے اس میں یہ کون سا تو مفعول ہے. اور آپ نے یہ یہ دیکھیں، تو آپ نے نہیں شاگردوں کو بتایا. بتانا ہوتا ہے، جو سن لیں، بچے ابتدائی آتے ہیں. آپ نے آپ یہ نہیں بچے نہیں ہیں، بتایا کہ یہ ابتدائی نہیں فعل ہیں. میں آپ کو مضارع مرفوع ہے، مبنی ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے. آپ نے اس کو بالکل ترک کر دیا. اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں جو فاعل دیکھیں. مستتر ہے وہ آپ مستتر. آپ سن لو نا بھائی، اب میں نے جو نہیں، بولا آپ ناقص غلط آپ نے بیان ترکیب کیا، کر رہے کسے ہیں. ناقص ترکیب ہاں، کیا؟ غلط اب چیز وجہ نقصان بیان نہیں سن لو. میں صرف اتنا اس کو ایک منٹ میں کے آپ سے میوٹ اتنا کر دو، یہ مجھے غلط بات نہیں چیز. کرنے دے رہا. آپ کو ایک آپ چیز بات سیدھی نہیں آتی کرتے نا، نہیں اب دوسروں ہیں، یہی ایک آپ کا منٹ میوٹ کر خاصہ دو اس کو. ہے، دوسرے کی آپ سنتے نہیں ہیں. جو سیدھی اب سن لو بھائی، وجہ نقصان کیا کہ آپ کے ترکیب میں نقصان کیا، نقص کیا. آپ نے ایاکا کے متعلق نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا، اس کی تفصیل نہیں بتائی. اچھا، نعبدو کے متعلق آپ نے نہیں بتایا کہ مرفوع ہے، مجزوم ہے، منصوب ہے. فعل جو ہوتا ہے یا اس میں اعراب آتے ہیں، وہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. اس میں ضمیر، کون سا ضمیر مستتر ہے آپ نے نہیں بتایا. مستتر ہے جوازن ہے یا وجوبن ہے، نہیں بتایا. واو حرف عطف ہے، نہیں بتایا. عطف کون سی چیز کس چیز پہ عطف ہے آپ نے بتایا نہیں. یہاں پہ مفرد پہ عطف ہوا ہے، جملے پہ آپ نے یہ بتایا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے ترکیب کیا. ترکیب آپ کو بڑا ناقص تھا. اب بولیں. اس کی بات انمیوٹ کر دیں. کریں. اب سمجھ آئیے کیوں آپ کی ترکیب دیکھو نا ناقص ہے. جی، میری بات سنیں. یہ شاگردوں کو بتانا پڑتا ہے جو نئے نئے آتے ہیں. یہ واو حرف عطف ہے، ایا جو ہے اس میں اختلاف ہے، ایا ضمیر ہے اور یا مولویوں کو پورا بھی نہیں ایا پتا کا ہوتا، ضمیر ہے. مولویوں کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ ٹھیک ہے، باتیں. مولویوں کو پتا ہے، اور شیعہ نہیں کو ہوتا، پتا اکثر نہیں ہے. کو نہیں پتا مولویوں کو ہوتا، پتا ہے، اکثر مولویوں کو شیعہ یہ باتیں نہیں پتا اگر ہوتا آپ اس کہ پہ میرا نعبدو جواب جو دے یہ دیں نا، مرفوع ہے، اس کی آپ علامت کو الرفع مان کیا ہے. جاؤں گا. ہاں، آپ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، نہیں دے چلیں سکتے. آپ سوال آپ کریں جی. اتنا بتا دیں میں کہ نہیں کہتا مجھے ایا سب کا، سوالوں کے جواب آتا ہے آپ بھائی، ادھر مجھے ادھر نہیں کی کہتا. باتیں کرتے. لیکن اتنا آتا ہے کہ آپ لوگوں کے مذہب کو میں ابطال کر دوں. چلیں، اتنا آتا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ بات کریں گے نا تو میں آپ خواہش یاد کریں گے میرا کسی مولوی سے واسطہ پڑا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مجھے آپ موقع دیں. آپ میں بات خادم. کرنے کا موقع نہیں دیتے، بسم آپ کا اللہ، خاصہ بسم ہی اللہ، ہے. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. دیکھیں، اس میں ہم مانتے ہیں، یہ تمام جو ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں، ایا کا اس میں اختلاف ہے، ایا ضمیر ہے یا پورا ضمیر ہے، کاف ہر کسی کو پتہ ہے خطاب کا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پڑھا لکھا سمجھ کے آپ کے بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹی چھوٹی بات نہیں کر رہا کہ آپ شاگرد بیٹھے ہیں میں ایک چھوٹی چھوٹی بات سمجھاؤں. میرا اتنا سوال ہے کہ ایا کا کو آپ مفعول بھی مقدم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی سر. آپ کہتے ہیں یہاں حصر کہاں ہے، جی سر. آپ کہتے ہیں حصر کہاں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مفعول بھی مقدم ہے، اس مفعول بھی مقدم کی وجہ سے حصر ہے.
تو آپ نے آپ میرے اس سوال کا دیکھیے، میری بات سنیں، میرے اس سال کا سوال کا جواب دے بمائے حوالہ کہ اس جگہ جو ایا کا ہے مفعول بھی مقدم، یہ تقدم حصر کے لیے نہیں ہے، باقی ہر جگہ حصر کے لیے ٹھیک ہے ہوتا ہے، بھائی، اس جگہ نہیں ہے، یہ حوالہ دکھائے اور میں بھی آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں کہ یہاں ایا کا حصر کے لیے ہے۔ جی صحیح ہے. عرض یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں، اگر آپ نے میری تقریر اچھی جی طرح سے سنی ہو تو میں نے نہیں کہا کہ یہاں پہ کسی کا میں قول نے نہیں ہے کہ بہت اچھا حصر سنا کے ہے۔ لیے نہیں ہے. میں نے کہہ دیا کہ یہاں بس پر مفسرین کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر حصر کے لیے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، یہ مفسرین کے اجتہادات ہیں. دوسرا قول نہیں نہیں، آپ سن لینا بھائی، اب میں اجازت سن دیں رہا گے؟ ہوں لیکن ہاں. دوسروں کا جی جی دوسرا سن رہا ہوں قول یہ ہے کہ یہ حصر کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو قول کہا جاتا ہے حصر کے لیے وہ مشہور ہے، معروف ہے. وہ کس کا قول ہے؟ زمخشری صاحب کا قول ہے. لیکن دوسرے بھی بہت سارے بہت اکابر مفسرین ہیں جنہوں نے کہا یہ حصر کے لیے نہیں ہے. ملاحظہ کریں کتاب البحر المحیط فی التفسیر ابو حیان اندلسی کا. جو لوگ دیکھیں مولوی حضرات کا اتنا واسطہ نہیں ہوتا تفاسیر کے ساتھ، تفاسیر میں جو دقیق باتیں ہوتی ہیں نا. ابو حیان اندلسی کے البحر المحیط بہت ہی اہم تفسیر ہے. کس لحاظ سے؟ نحو کے لحاظ سے، ادبی لحاظ سے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے. اور بہت سارے جو ادبا فضلاء مفسرین ہیں وہ ہمیشہ اس کے اقوال کی بڑی قدر کرتے ہیں. ابو حیان اندلسی کے یہ تفسیر البحر المحیط، یہ جز نمبر 1 ہے، اور دار الفکر میں سنت 2010 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر نستعینو کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تفسیر میں صفحہ نمبر 42 میں وہ یہ فرماتے ہیں. یہ تو میں نے دکھایا تھا نا اپنی تقریر میں، آپ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں واسطہ اگر آپ نے میری تقریر سنا ہو، لیکچر سنا ہو، تو اس میں نے بتائیں ایاک مفعول مقدم، ایاک مفعول مقدم ہے. لیکن آپ کہتے ہیں حصر کہاں ہے؟ والزمخشری يزعم انه لا يقدم على العامل الا للتخصيص. زمخشری کا یہ زعم ہے، زمخشری کا یہ گمان ہے کہ یہ ہمیشہ تخصیص پر حصر پہ دلالت کرتا ہے، کہ اگر یہ مقدم ہو جائے تو یہ حصر پہ دلالت کرتا ہے. فكأنه قال ما نعبد الا اياك. اور جیسے اللہ نے ایاک نعبدو کا مطلب ہے کہ ہم عبادت ہی نہیں کرتے، جیسے یہ کہا ہو کہ ہم عبادت نہیں کرتے سوائے تجھ کے. وقد تقدم الرد عليه في تقديره بسم الله اتلو. اچھا، وقد تقدم الرد عليه في تقديره بسم الله اتلو. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا یہ بھی رد کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ میں جار و مجرور کے یہاں پر فعل پہ کیوں مقدم ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ حصر کے لیے. اچھا، وذکرنا نص سیبویہ ہناک. ہم نے سیبوی کا نص بھی ادھر بتایا تھا کہ سیبوی نے بھی جو امام النحات ہے وہ بھی زمخشری سے موافقت نہیں کرتا. فالتقدیم عندنا انما هو للاعتناء والاهتمام بالمفعول. کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یہ اعتناء اور اہتمام کے لیے. اعتناء اور اہتمام مفعول، کیونکہ اس جملے میں جملہ کیا؟ ایاک نعبد، ایک ہم ہیں جو عابد ہیں، ایک اللہ ہے جو معبود ہے، اور ایک فعل ہے جو عبادت ہے. اس میں سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا چیز کون سا ہے؟ سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ عظیم ہے. اللہ پہ اعتناء اور اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، اس وجہ سے ہم نے اس کا ذکر کیا. آپ حضرت تقریر نہ سنائیں، آپ مدعا پر رہے، مدعا سے ہٹ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ مدعا سے ہٹ گئے. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ حوالہ دکھاؤں، آپ نے آپ کہا بتاؤ کہ کیوں حصر نہیں ہے. ادھر ادھر کی فضول تقریر نہیں، فضول نہیں. میں وہ دیکھیں دیکھیں اصل بات ہی کہ اعتناء سے کیا مراد ہے، اہتمام سے کیا مراد ہے نا. فالتقدیم عندنا، تقدیم کس لیے ہوا ہے؟ اعتناء اور اہتمام. اعتناء اور اہتمام سے کیا مراد ہے اس کی؟ کہ مفعول جو ہے اس کے اعتناء، اس پہ اعتناء اور اہتمام ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ مفعول یعنی اللہ تعالی، معبود جو ہے، معبود یہ بڑا ہستی ہے، تو ہم چھوٹے ہیں، عبادت ہماری چھوٹی ہے، اس لیے بڑے کو ہم پہلے ذکر کریں گے، حصر کے لیے نہیں. ایاک نعبدو یعنی تجھ تیری عبادت کرتے ہیں. اب پلیز سن لو یار ایک منٹ کے لیے، بس تیری، آپ کہہ رہے ہیں نا، اب پلیز سن لو نا بھائی. تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں کہ صرف تیری عبادت، تیری عبادت کرتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر کہتے ہیں صرف تیری عبادت کریں وہ حصر ہے. تیری عبادت کہ تو عظیم تو ہے، حقیر ہم ہے، عبادت تیری ہوتی ہے، اس لیے اس کا اللہ کا ذکر پہلے ہے. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اب میرا ایک بات میری سن لیں.
یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے عبارت کا جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد پہلے کیوں آیا ہے، ایاک نستعین بعد میں کیوں آیا ہے؟ چاہیے تھا ایاک نستعین پہلے آتا، ایاک نعبد بعد میں آتا، اس کا ایک مطلب یہ ہمارا یہ مدعا نہیں۔ آپ تفسیر بیان کر رہے ہیں، میری بات سنیں، آپ تفسیر بحر المحیط بیان کر رہے ہیں، یہ تفسیر ہے میرے پاس الساوی علی الجلالین، یہ الساوی علی الجلال ہے۔ اس الساوی علی ساوی الجلالین کے کیا تفسیر اہمیت ہے؟ الخازن میں ساوی ہے، تفسیر نہیں، حاشیہ ہے۔ نہیں ساوی حاشیہ تفسیر، ہے اچھا جلالین کی۔ الخازن کی بھی کوئی اہمیت نہیں تفسیر ہے۔ جلالین کا کیا مقابلہ تفسیر بحر محیط سے؟ اور بحر محیط علم جلالین کا کا سمندر ہے، جلالین یہ تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر اچھا تفسیر آپ کے ساوی، نزدیک کوئی چیز نہیں ہے نا؟ تفسیر الخازن بھی کوئی چیز نہیں ہے، تفسیر المعانی بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب اور بھائی تفسیر ہے میں کوئی نہیں کہتا، آپ مولوی صاحب میں نہیں کہتا یہ کوئی قول نہیں ہے کہ یہ حصر پہ دلالت، یہ قول ہے لیکن یہ اچھا واحد قول نہیں ہے۔ آپ یہ بات مانتے ہیں؟ اچھا ایک بات سنیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ جنہوں نے حسر والا معنی کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد، یہ ٹھیک ہے ترجمہ، کوئی اس میں سکم نہیں ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں یہ متعین نہیں ہے، یہ متعین نہیں ہے یہ نہیں، تفسیر۔ ہمارا صرف یہ ہے کہ یہ یہ کرنا دیکھیں غلط لفظ معنی میں، نہیں ہے۔ دیکھیں اب سن لیں، لفظ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، الفاظ جہاں تک نہیں ہے، مفردات کی بات ہے۔ اب سن لینا پلیز، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سوال میں کیا نا، سوال سن کرتا ہوں، لینا ایک بھائی، سوال ہمارا جواب سن لیں۔ جہاں تک سن لیا میں نے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تعلق ہے، مفردات میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ وہاں حصر پہ دلالت کرے۔ حصر کے مفردات کیا؟ اللہ ہے، انما ہے، غیرو ہے، ما سوا ہے، یہ چیزیں عربی زبان میں حصر پہ دلالت کرتے ہیں۔ کہ اگر یہ ہوتا کہ اگر پلیز سن لو نا بھائی، لا نعبد جی سواک، یہ ہوتا حصر کے مفردات، ہوتا یہاں پر لفظ ہوتے، یا ہوتے لا نعبد الا ایاک، اگر اس طرح ہوتا تو صحیح ہے، تو وہ صرف حصر پہ، وہاں پہ مفردہ ہوتا، لفظ ہوتا کہ حصر پہ دلالت کرتا، یہاں پہ مفردہ تو کوئی نہیں ہے۔ حصر کہاں سے نکالیں گے؟ صرف ہیئت سے، ترتیب سے۔ حصر کہاں سے استفادہ کریں گے؟ لفظ تو کوئی نہیں ہے، مفردہ تو کوئی نہیں، صرف ترتیب سے۔ میں ترتیب کا جی جہاں لازم تک تعلق ہے، ترتیب کا تعلق ہے، میں نحویوں کے نزدیک، بلاغی اہل بلاغت کے نزدیک یہ ایک قول ہے، یہ متعین نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہاں پہ کہا جائے کہ یہ صرف یہی معنی صحیح، دوسرے معنی غلط ہیں۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب سیبوی کا الکتاب لسیبوی ابی بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، متوفى سنہ 180، جزء اول۔ سیبوی جو نحات کا امام ہے، یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 80 میں، سیبوی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا بُنِيَتِ الْإِسْمُ عَلَيْهِ قُلْتَ ضَرَبْتُ زَيْدًا، جب آپ ایک چیز کو مفعول بناتے ہیں، کہتے ہیں ضرب، میں نے زید کو مارا، وہ الحد، یہ ترتیب یہی ہونی چاہیے۔ ضربت زیدن ابتدائی جو بیسک ترتیب ہے عربی زبان، لأنك تريد ان تعمله وتحمل عليه الاسم، کیونکہ آپ یہاں پر فعل کو عامل قرار دیتے ہیں اور فعل کے عمل کو حمل کر دیتے ہیں مفعول پر۔ کما کان یہ ہمارے حد، موضوع کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بہت تعلق ہے، اب سن لینا، ایک سطر صبر تعلق ہی کریں، آ نہیں جائے ہمارے گا، موضوع۔ ایک سطر صبر کریں۔ کما کان الحد ضرب زید عمرا، جیسے آپ کہتے ہیں ضرب زید عمرا، یہاں پہ ضربہ فعل ہے، زید فاعل ہے، عمرا مفعول بھی ہے، منطقی ترتیب یہی ہے۔ حيث كان زید اول ما تشغل به الفعل وكذلك هذا اذا كان يعمل فيه، واذا قدمت الاسم فهو عربي جيد، اگر آپ مفعول به کو مقدم کریں، کہتا ہے یہ غلط عربی نہیں ہے، عربی زبان میں اگر مفعول به کو آپ مقدم کریں یہ غلط نہیں ہے۔ كما كان ذلك عربيا جيدا، جیسے کہ وہ مفعول به کو مؤخر کر دیں وہ بھی صحیح ہے۔ وذلك قولك زيدا ضربته، اگر ہم کہتے ہیں زیدن ضربتو، یہاں پر ہم نے مفعول به کو مقدم کیا، والاہتمام والعنایت هنا فی تقدیم والتأخیر سوا، یہاں پر عنایت اور اہتمام ایک جیسا ہے، چاہے سے مقدم کرے چاہے مؤخر کر دے۔ مثلہ ضرب زید عمرا وضرب عمرا زید، ومثل ذلك قول جل واما ثمود فهدیناہم، یہاں پر مقدم کیا گیا، تو یہاں پر کہا گیا کہ عنایت اور اہتمام کے لیے مفعول به کو مقدم کیا جاتا ہے کبھی کبھار فعل پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا اسی ایک بات بات کو میرے سن لیں، آپ کے
جی آپ سر، نے سن لیا اتنی 2 منٹ میری بھی سن لیں، اب مجھے بھی ٹائم بسم دیں، اللہ کریں. مجھے بھی ٹائم دیں. یہ آپ نے جو عبارت پیش کیا ہے اس کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی عادت مبارک یہ ہے کہ پڑھتے کچھ ہے، مفہوم کچھ ہوتا ہے، مقصد کچھ نکالتے ہیں. دیکھیے اس عبارت کا مطلب یہ تھا جو آپ نے پڑھی ہے سیبویہ کے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ بیان کر رہے تھے. مطلب یہ تھا کہ باقی مفاعیل ہیں، مفعول لہو ہے، مفعول ماہو ہے، مفعول دوسرے مفاعیل جو ہیں ان کو مقدم نہیں کر سکتے فعل پر. کسی مفعول کو، مفعول بھی کو مقدم کرتے ہیں. مقصود سے کوئی تعلق نہیں. میں اپنے مقصود کی طرف آتا ہوں، آپ میرے مقصد کی طرف آئے برائے مہربانی. میں نے یہ پوچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی لفظ دکھاؤ جو حصر پر دلالت کر رہا ہو. یہاں لفظ کوئی نہیں ہے، ایسا کہہ رہے ہیں، لفظ کوئی نہیں ہے حصر والا. جی توجہ آپ، ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ الرحمن الرحیم میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یہاں بھی کوئی لفظ بہت بڑے پر دلالت کرنے والا نہیں ہے. نہایت پر جو ہے کوئی لفظ ترجمے میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو بہت بڑے پر یا نہایت پر دلالت وہ کرے. تو صفت اگر کوئی مبالغہ ہے لفظ بھائی، نہیں ہے کیوں تو نہیں ہے؟ الرحمن اور الرحیم دونوں اتنا آپ کو ایک نہیں لفظ پتا؟ سے کیوں لائے گئے ہیں؟ الرحمن صفت ہے یہاں بھی تو یہ، کوئی لفظ نہیں ہے. الرحمن الرحیم یہ صفت جی ہے. یہ جو ہیں یہ صفات آپ کو نہیں پتا کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. الرحمن ایک الف ہی اور مادہ نون سے کیوں یہاں لائے گئے ہیں؟ اصلی نہیں ہے. اچھا نہیں، اب سن لو. آپ کون سا حرف اب دلالت دیکھیں، کر آپ نے رہا؟ کہا کہ سیبویہ کے متعلق آپ نے کہا کہ وہ مدعا پہ دلالت نہیں کرتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دلالت کرتا نہیں ہے. کرتا اب سن لو، بالکل. اب سن لو. یہ کتاب ہے البحر المحیط لابی حیان الاندلسی، جلد نمبر 1، چھاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ کریں، الباء فی بسم اللہ للاستعانہ، اس کی ترکیب میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کہتے ہیں بائے بسم اللہ استعانہ کے لیے ہوتا ہے. نحو کتبت بالقلم، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بسم اللہ بعد میں آتا. کہتے ہیں کہ اتلو بسم اللہ. نہیں، اس میں بھی پھر آپ سن لو اختلاف نا ہے نا. پلیز، بعض آپ کہتے سن لو نا ہیں. بھائی. آپ نے مجھے بولا کہ آپ کہ سیبویہ کہ میں نے کلام کی غلط تشریح کیا. چلو کچھ ٹائم مجھے بھی دینا، آپ بھی بولے، اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے. وقدره الزمخشري فعلا غیر بدأته وجعله متأخرا. زمخشری نے اس کی بسم اللہ کی ترکیب کیسے کیا؟ اس نے نہیں کہا اقرأ بسم اللہ یا اتلو بسم اللہ، اس نے کہا بسم اللہ اتلو، بسم اللہ اقرأ، فعل کو مؤخر کر دیا. اچھا، تقدیرہ بسم اللہ اقرأ او اتلو، تلاوت کرتا ہوں بسم اللہ کے ساتھ یا قرأت کرتا ہوں بسم اللہ کے ساتھ. اذ الذي يجي بعد التسمیۃ مقروء. اچھا، کیونکہ بسم اللہ کے بعد جو ہم کریں گے تلاوت یہ ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا بسم اللہ اقرأ یا بسم اللہ اتلو. والتقدیم العامل عنده يوجب الاختصاص. تقدیم علی العامل، بسم اللہ کو اس نے مقدم کیا ہے اقرأ پر یا اتلو پر، کس لیے؟ تاکہ حصر پہ دلالت کرے کہ میں تو صرف اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، صرف اللہ کے نام سے تلاوت کرتا. اب سن لو نا پلیز، سن لو نا بھائی، سن لو بل. وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْ، وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْ کہتا ہے. اب سن لو نا پلیز، آپ سن لو مولوی صاحب کیا فرماتا ہے ابن حیان. ابن حیان کہتا ہے کہ یہ اس کی بات غلط ہے، زمخشری غلط کہہ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم نے عامل کو مؤخر کر دیا، معمول کو مقدم کر دیا تو ہمیشہ حصر پہ دلالت کرتا ہے. قال سیبویہ نے پھر وہ سیبویہ کی اسی جملے کو نقل کرتا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے نا سیبویہ کا کلام ہم سے اجنبی نہیں ہے. قد تكلم على ضربت زيدا ما نصه واذا قدمت الاسم فهو عربي جيد كما كان ذلك، يعني تاخير عربي، وذلك قول والاهتمام والعنايه هنا في التقديم. سمجھ میں آیا نا کہ یہاں پر اہتمام تقدیم میں ہے کہ اگر ہم نے مقدم کر دیا جو اگر ہم دیا زیدن ضربتو زیدن، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ضربتو زیدن ضربتو میں فرق کیا ہے؟ سیبویہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کہہ دیا زیدن ضربتو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اہتمام عنایت کس پہ؟ زید پہ، کہ میں نے زید کو مارا ہے، زید کو میں نے مارا ہے، زید بڑا عظیم آدمی ہے. اگر میں کہتا ہوں ضربتو زیدن، اس میں یہ اہتمام نہیں ہے. تو تقدیم یا تاخیر کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اہتمام کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ حضر کی وجہ سے. یہ سیبویہ کا قول یہاں پہ بھی انہوں نے نقل کیا، وہی سیبویہ کا قول میں نے نقل کیا تھا. اچھا ایک منٹ میری بات سن لیں، ایک منٹ میری بات.
یہ اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو بسم اللہ کا جار مجرور کا جو ظرف ہے، ظرف اس کا جو متعلق نکالنا ہے، بعض نے پہلے نکالا ہے، بعض نے بعد میں نکالا ہے اقراؤ، لیکن جو پہلے نکالتے ہیں ان کی بھی دلیل ہے، جو کہتے ہیں اقراؤ بسم اللہ، اشراؤ بسم اللہ، ان کی بھی دلیل ہے اور ان کی بھی دلیل ہے، کسی کو یہ رد ظرف نہیں ہی نہیں ہے، کرتے۔ بسم اللہ کو یہ ظرف اقراؤ کہہ رہا والے ہے، کہتے جار مجرور کو بسم اللہ، بسم اللہ کب سے ظرف بنا بھائی؟ بسم اللہ جار بسم اللہ مجرور ہے، جار مجرور نہیں، بسم ہاں اللہ جار مجرور نہیں ہے، جار حرف مجرور ہے، اس کو جار ظرف نہیں کیوں ہے۔ کہتے ہو؟ یہ نہیں، ظرف جار کیوں کہتے مجرور ہو؟ کو ظرف نہیں کہتے، آپ کو نہیں، اتنا پتہ نہیں ہے کہ جار ہر مجرور کو جار و ظرف، مجرور ظرف نہیں ہوتا بھائی۔ اليوم جار مجرور کو رأيتك، ظرف کہتے ہیں۔ اليوم رأيتك، اليوم ظرف ہے، جار مجرور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ضربت آپ میں زیدن فی وہ الدار، یہ ظرف بھی ہے، میری جار بات مجرور سنیں، بھی ہے، میں نے بسم اللہ میں ظرف نے نہیں یہ ہے۔ دعویٰ نہیں کیا، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہر ظرف جار مجرور، میں نے یہ دعویٰ کیا ہر جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں، جار مجرور، بسم اللہ جار مجرور ہے، بسم اللہ، یہ ٹھیک ہے، آپ کے ہاں اس کو پاکستان میں وہ چھوڑیں جو آپ۔ جو جو گٹھیا قسم کے نحوی ہوتے ہیں گے، وہ ہر جار مجرور کو بسم وہ ظرف کہتے ہوں گے نا، اس طرح نہیں آپ ہے۔ گھٹیا نہیں، آپ جامی میرے ساتھ، میں نے یہ پڑھائی ہوئی ہے سباق، جامی میرے ساتھ آپ پر بیٹھے ہیں، وہ غلط کوئی لکھا ہے نام کی جامی نے، کتاب اگر آپ یہ میرے لکھا ہے ساتھ کہ ہر دکھائیں۔ جار مجرور ظرف ہے، غلط لکھا ہے جامی نے، جامی نے ہدایت غلط النحو لکھا میں لکھا ہے، ہے۔ جامی غلط ہے نا، ہدایہ کون سی تو کتاب ہے بھائی؟ آپ کیسے صحیح ہے؟ ہدایہ کون اچھا سی، مجھے کوئی یہ نحو کی اچھا ایڈوانس چھوڑے سب کتاب ہے؟ باتوں کو، یہ بتلائیں کہ یا کا جو ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر، مقدم ہے، مفعول بھی مقدم ہے، مقدم ہے، اس میں یہ حسر کا فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ نہیں دے گا، ہم کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی دلیل یہ لائیں، یہ کوئی اجتہادی دلیل مسئلہ ہے، دیں۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ نہیں نہیں، آپ ہر بات کی کتاب سے دلیل دیتے ہیں، کوئی ایک حوالہ پڑھیں کہ یہاں یا کا حسر کے لیے جو ہے نہیں فائدہ دے رہا، اچھی ایک بات ہے، عبارت پڑھیں۔ اب سن لیں، ابھی جی، ایک میں نے ابن حیان اندلسی کی بھی پڑھی ہے، اس کی بھی پڑھی ہے، سیبوی کی پڑھی، ان کو نہیں سمجھ ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے نا؟ اب سن لیں دوسرا، یہ کتاب ہے میرے محترم، المثل السائر فی ادب الكاتب والشاعر، تألیف ابی الفتح ضیاء الدین نصر اللہ ابن محمد ابن عبد الکریم المعروف بابن الاثیر الموصلی، متوفى سنہ 637 637 من الہجر، الجزء الثانی طبع مصر۔ اس کتاب میں ملاحظہ کریں فی التقدیم والتأخیر، تاخیر اور تقدیم اور تاخیر کے کیا فوائد ہوتے ہیں اس کے متعلق۔ یہاں پر صفحہ نمبر 49 میں ابن حیان کا میں نے دکھا دیا، سیبوی کا میں نے دکھا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اب مزید کہتا ہے، مزید اس کا تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا نا، سیبوی اور ابن حیان کا۔ وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي الَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظْمِ الْكَلَامِ، کلام کے ترتیب کے متعلق، کلام کے جو ترتیب ہوتا ہے منطقی، اس کے متعلق، اچھا اگر اس کو چینج کیا جائے، اس میں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وقد ذكر الزمخشري في تفسير أن التقديم في هذا الموضع قصد به الاختصاص۔ زمخشری صاحب نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ تقدیم کس لیے؟ اختصاص کے لیے، حصر کے لیے، اختصاص، قصر، انحصار، حصر، قصر، یہ سب ان کے ایک مفہوم ہے۔ إياك نعبد یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، زمخشری نے یہ بولا ہے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور یہ اس طرح نہیں ہے، زمخشری نے غلط بولا ہے۔ فإنه لم يقدم المفعول فيه على الفعل للاختصاص۔ ابن اثیر موصلی کہتے ہیں، ابن اثیر الجزری کہتے ہیں کہ یہاں پہ مفعول فعل پہ مقدم اختصاص کے لیے نہیں ہوا ہے، وإنما كان لنظم الكلام، یہ کہتے ہیں یہ سجع کے لیے ہوا ہے۔ اگر کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبدک ونستعینک، یہ جو ہے سجع کلام اس کا خراب ہو جاتا، یہ سجع کے لیے، خوبصورتی کے لیے، یا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے سجع بنتا ہے کلام کی خوبصورتی کے لیے۔ لأنه لو قال نعبدك ونستعينك لم يكن له من الحسن ما لقوله ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں یہ حسن کلام کے لیے، یہ اختصاص جو زمخشری کہہ رہے غلط کہہ رہا ہے۔ الا ترى انه تقدم قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فجاء بعد ذلك قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك لمراعاة حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النون۔ کہتے ہیں سجع کس کو بولتے ہیں؟ کلام کے آخر میں جو شعر میں قافیہ ہوتا ہے نا، قافیہ، قرآن مجید میں قافیہ نہیں بولتے کیونکہ قرآن مجید شعر نہیں ہے، اس میں سجع بولتے ہیں۔ یہ اگلا قول جی، ولو قال نعبدك ونستعينك لذهبت تلك الطلاوة، طلاوہ بولتے ہیں خوبصورتی، حسن، خوشگواری کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبدک ونستعینک، معنی وہی ہوتا، لیکن وہ خوبصورتی کلام میں نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے نا. یا اردو اشعار میں بھی بہت ہوتا ہے نا کہ کلام کی ترتیب کو بدل لیتے ہیں, اور اردو میں تو عام چیز ہے, آگے پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ کلام دیکھیے خوبصورت بن جائے. یہ آپ نے دیکھے نا, ایک بات سنیں میری, ایک بات سن لیں, صحیح ہے. واہ, میری اگلا بات سنیں. صحیح ہے نا, 2 قول ہو گئے نا. ایک قول ہو گیا کہ اہتمام کے لیے سیبویہ اور ابو حیان کا ٹھیک قول, ہے اور یہ قول ہے ٹھیک ہے. سجع کے لیے. صحیح ہے. اچھا میری ہوں. بات سن لیں, ایک چھوٹی سی. ہاں میں جو بھی حوالہ دیتا ہوں, میرے حوالے میں تفسیر خازن بھی معتبر نہیں ہے, رول معانی بھی معتبر نہیں ہے, جلالین کی حاشیہ جو ہے ساوی معتبر نہیں. آپ اس بغیرت دلے زمخشری کا دے رہے ہیں جس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. زمخشری کو ہم کیسے مانتے ہیں؟ وہ تو معتزلی بغیرت تھا, ہم زمخشری کی بات نہیں مانتے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو رد کر رہے ہیں زمخشری کو ہم نہیں مانتے, وہ معتزلی تھا. آپ حوالہ دیکھیے, وہ ایک قول بیان کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے نا کہ وہ صرف حسر کے لیے, ٹھیک ہے, اصل میں اور بھی کیلا کالا سے فوائد بیان کیا ہے. تو ان کتابوں میں جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ مفعول بھی مقدم ہے, آپ نے کہا ہے مفعول بھی مقدم ہے, اور پھر آپ نے جو ویڈیو میں بیان کیا ایات کا, اس میں جو باس میں چلے گئے. اب اس میں صرف آپ نے یہ بتلانا ہے کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے حسر پر بھی دلالت کرتا ہے, حسر نہ کریں تو بھی دلالت کرتا ہے, تو اب تو بات ٹھیک ہے. لیکن آپ حسر والا معنی جو سرے سے غلط کر رہے ہیں, اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک فرد واحد کی بات کوئی معتبر نہیں ہوتی, فرد واحد کی. ایک زمخشری ہے, زمخشری کو تو ہم مانتے نہیں ہیں, اس کا حوالہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے. شیخ صاحب آپ بالکل کنفیوز ہو گئے, جس کو عبداللہ کہہ رہے ہیں نا. نہیں نہیں, اب سن لو نا, اب میری بات سن لیں, 1 منٹ کے لیے آپ سن لیں. میں نہیں مانتا زمخشری کو انہوں نے زمخشری کیا کو. بولا ہے؟ دلہ بولا, بغیرت بولا, وہ اللہ, گمراہ معتزلی. اسی کا قول تو اب پیش کر رہے ہاں ہیں نا, جی اسی کا قول ہے کہ جی, یہ حسر پہ دلالت کر رہا ہے. نہیں نہیں, ہم پیش کر رہے ہیں علامہ روح اور المعانی جس کو کا. آپ اس کو پتہ ہی نہیں بولی صاحب, اور جس کو عبداللہ بغیرت ذلیل کہہ رہے ہیں نا, اسی نے تو بولا کہ اسی کے قول پہ تب چلیں, کہتے ہیں یہ حسر پہ دلالت کر رہا نہیں, ہے. ہم اس کے قول پہ نہیں چلے, ہم تفسیر روح المعانی کے اور خازن کے اور یہ اپنے اکابرین کی یہ بات پر چلے ہیں. انہوں نے زمخشری سے لیا ہے, کیونکہ زمخشری ان سب کا امام نہیں, ہے, ان سب سے اقدم ہے یہ تفسیر کوئی میں. دلیل نہیں ہے, یہ آپ کے کوئی دلیل نہیں ہے, انہوں سے لیا ہے, یہ آپ کی بات ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, اور ہم ہم نے مانتے ہی نہیں ہیں. جو حوالے دیے نا سیبویہ, وہ سب جانتے ہیں, وہ سب نحویوں کا امام ہے. آپ کو تو پتہ نا شیخ صاحب, اچھا آپ تو پاکستان کے سب لوگ آپ جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں کہ سیبویہ جی ان کا امام ہے. اور ابو حیان اندلسی نہ شیعت تھا, یہ بھی آپ لوگوں کا ہے, وہ بھی آپ کے فرقے کا ہے, وہ بھی اشعری ماتوریدی ہے. اچھا اور ابن اچھا, اثیر ایک بات جزری صرف یہ تو بھی شافعی مذہب تھا, اور غیر شیعت تھا, یہ بھی محدث بھی تھا, یہ تو بڑا بہت آپ لوگوں کا ہے نا. جی صاحب. اچھا ایک بات آپ یہ فرمائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حق مقدم مؤخر اس کو مقدم کر دیا جائے وہ حسر کا فائدہ دیتا ہے, لیکن اس جگہ مقدم بھی ہے, لیکن آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے کہ اگر حسر کیا جائے تو آپ کو اس میں نقصان کیا ہوگا؟ حسر کا اب سن لیں, مطلب, اب سن ایک لیں, بات ہمارا ایک اور ہے, عرض یہ ہے, اگر ایک کوئی اور بات, شخص. ایک سوال میرا اور ہے, ایک سوال میرا اور ہے. جی اسی میں سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, یہ اس جگہ پر کیوں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ نستعین والا کسی اور جگہ پر بھی آ سکتا تھا, اس کا مطلب اور مفہوم بھی آپ بیان کریں. چلیں ایک ایک سوال کے جواب دیتے ہیں نا. دیکھیں ہمارا موقف جی یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح ترجمہ کرے نا, آپ کیمرہ کے سامنے بیٹھے نا شیخ صاحب, کیمرہ سے ضرور دور جی میں بیٹھیں, سامنے بیٹھیں سامنے تاکہ ہوں. آپ کے چہرہ مبارک جی نظر جی رہے. تھینک یو سر. دیکھیں یہاں پر اگر کوئی اس طرح ترجمہ کرنا چاہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ترجمہ یہ کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہم نہیں کہتے یہ ترجمہ غلط ہے, جی لیکن ہم کہتے جی ہیں یہ جی متعین نہیں ہے, کیونکہ عربی زبان میں تقدیم ما حق و تاخیر حسر پہ دلالت کرتا ہے, یہ صحیح ہے, لیکن اس طرح نہیں ہمیشہ یہ دلالت کرتا ہے. بہت ساری جگہ ہوتی ہیں کہ وہاں پہ تقدیم ما حق و تاخیر ہے, لیکن وہ حسر کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ یہاں پر 100% یہی ترجمہ ہے, دوسرے ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہاں پر مفسرین, بہت اعظم مفسرین اور ادبا کا قول یہی ہے کہ یہاں پر یہ دوسری وجہ سے یہاں پہ تاخیر ما حق و تقدیم ہوا ہے, سجا کے لیے یا اہتمام کے لیے, عنایت کے لیے. وہ قول بھی ٹھیک ہے, ہاں وہ قول ہم بھی ٹھیک ہے. عرض یہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اگر کوئی جی دوسرا جی آ کے یہ کہہ دے کہ آیا کا ترجمہ یہ بنتا ہے, یا اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں, تو یہ غلط ترجمہ نہیں ہے. اگر وہاں سے حسر نکال دے, دونوں صحیح ہیں, دونوں محتمل ہیں. بس ٹھیک. ہاں آپ لے اس پر کہہ لینا یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ ہم تجھ ہی سے دونوں بات ہے, بس صحیح یہ ہیں, کہ دونوں آپ محتمل ہیں, دونوں محتمل ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اللہ نے عصر کا ارادہ کیا ٹھیک ہے. ہو گیا, بالکل. اجازت ہے بس میرے جملے یہی ختم ہو جائے نا. پوچھنا تھا.
یہاں پہ اللہ نے حصر کا ارادہ کیا ہے نہیں کیا، یہ تو کہاں سے پتہ چلے گا نا، کیونکہ ان دونوں میں سے اصح ہاں کیا ہے، ان دونوں میں سے اصح کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں پہ یہ اس کا فیصلہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، دیکھو، حدیث سے ثابت ہوگا. ہم نے جی ٹھیک ہم ہے. نے ظاہر کو دیکھنا اب ہے، جو ہمیں ظاہر ہے، حقیقت اور باطن اللہ ہی خوب جانتا ہے. ظاہری جو قانون دیکھیے، آپ الحمدللہ کا اب ترجمہ کرتے اجازت ہیں دیں میں آپ کے تمام سوال کے تاریخ. جواب دے دوں نا شیخ صاحب، آپ نے جو سوال کیا تو یہاں جی پہ دونوں ہاں ترجمے، اس میں اصح کیا ہے، اصح کیا ہے وہ حدیث سے ثابت ہوگا. اب آتے ہیں کہ کیا اس میں مشکل کیا ہے، کیا حصر کے لیے، دیکھیں حصر سے ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے، مدد، ٹھیک ہے. ہاں مدد صرف اللہ سے ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو بھی شخص آپ کی مدد کرتا ہے نا، اللہ نے اس کو پاور دیا، اللہ نے بالکل. اس کو قدرت دی. اسباب جو ہے نا، اسباب یہ مستقل نہیں ہے. اگر جی ہاں ہم یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اگر ہم بٹن دباتے ہیں کمرے میں لائٹ آ جاتا ہے، یہ لائٹ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ کسی جی ہاں کا اللہ تعالیٰ کے احسان ہے ہم پر. دیکھیں یہاں پہ ہم نے یا کسی شے سے مدد لیتے ہیں نا، لائٹ سے مدد لیتے ہیں، یا کسی فرد سے مدد لیتے ہیں کہ بھئی یہ میز بہت بھاری ہے، یہاں سے اٹھا لو میرے لیے، میرے یہ ہیلپ کرو. اسباب ہے، اسباب. اسباب اسباب. اللہ نے بنایا، تو یہ در حقیقت جی ہاں. مدد اگر اسباب سے بھی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے جو وہ سبب جو مستقل ہو وہ دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. کوئی آپ کو فائدہ اسباب اللہ نے پہنچائے پیدا کیے. جو اس کا جڑ اللہ سے جی نہ ہو، جس کا اصل اللہ سے نہ ہو، جو اللہ کی مخلوق، وہ ہے ہی نہیں. نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام ہے، نہ کوئی اللہ کا ولی ہے، نہ ظاہری اسباب، کچھ بھی نہیں. ظاہری اسباب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کریں، وہ اللہ کے اذن سے، اللہ نے ان کو جو صلاحیت دی ہے، جو مدد پاور سے دی ہے، اس اللہ. کے ذریعے کریں گے. تو یہ آپ کے پہلے بالکل سوال کا بالکل. جواب، اس سے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر حصر بھی تو ہے تو اس کو اس کے صحیح معنوں میں لیا جائے گا. آپ کا دوسرا کوئی ٹھیک ہے. سوال تھا شیخ صاحب؟ آپ نے یہ جو ہے ٹھیک کہہ دیا ہے سب کے، کیونکہ اس میں جو میں نے سنا تھا نا، ہم، تو اس میں یہ تھا کہ نہیں حسر کا کوئی بالکل آپ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے نا جی، الحمد کا ہم مانا کرتے ہیں تمام. تمام کس لیے کرتے ہیں کہ الف لام جو ہے یہ تعریف کا ہے، اس کا کرتے ہیں. ہم، یہ ظاہری طور پر جو ہے ترجمہ، یہ آپ نے ٹھیک فرما دیا. ایک اور سوال ہے، اگر چھوٹا سا جواب دے دیں، ٹائم الف ہے لام تو الف، آپ کے پاس. جی سر بولیں میں بولیں. الف آپ لام ٹائم دے رہے ہیں انشاءاللہ. جنس کے لیے نا، الف لام جنس کے لیے. باقی موضوعات پر بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جس وقت آپ ٹائم دیں گے میں بات کروں گا. الرحمن اسی کے متعلق کرتے ہیں. جی سر، جی سر بولیں. الرحمن اور الرحیم. جی جی جی. الرحمن اور الرحیم کا معنی بیان کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم یہ صفت مشبہہ ہے نا، صفت مشبہہ اس ہاں. میں فاعل سے ان کا فرق یہ ہے کہ یہ دوام پہ دلالت کرتی ہیں اور حدوث پہ دلالت نہیں کرتی، ثبوت اور دوام پہ ان کا معنی دلالت کیا کرتی ہے؟ ہیں. معنی رحم. معنی، رحم کا معنی کیا ہے؟ یہ دونوں رحم سے اللہ کے مشتق رحم لفظی کرنے کا، معنی، اللہ لفظی کے معنی رحم یہی کرنے ہے. کا دیکھیں مطلب. اب میں بتاتا ہوں جی رحم کرنے کا آپ لفظی مطلب پوچھ رہے ہیں. ہاں جی، رحم کا یہاں اللہ کے رحم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رحم کرتا ہے، رحم کا مطلب کیا ہے؟ ہاں. تو یہاں کیا پر رحم جو کرتا ہمارے ہے پاس اللہ؟ جو احادیث ہے نا کہ رحمان دنیا کے لیے ہے، رحیم آخرت کے لیے ہے. ابھی جو میرے ذہن میں ہے، نہیں، یہ تو مفسرین کا معنی ہے. میں نہیں پوچھ یہ رہا ہوں. حدیث بھی ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ہے رحمان. اللہ دنیا میں بھی یہ رحیم ہے، آخرت میں یہ رحم کرے گا. رحم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیا رحم کرتا ہے دنیا میں، کیا آخرت اس میں کرے رحمت گا؟ سے ہے نا، رحم رحمت. کا لفظی رحمت دیکھیں، رحمت. رحمت یہ ہوتا ہے کہ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہ ایک چیز جو استحقاق نہ رکھتا ہو اس پہ ہم. تفضل کیا جائے، اس پہ نیکی کیا جائے، اس پہ میں اس کو کیسے بیان کروں. یہ تو ہاں فضل ہے، یہ رحمت تو نہ ہوا، یہ تو فضل نہیں کی آپ نہیں، تو تعریف کر فضل رہے نہیں ہیں. ہے، جو وہی اس میں فضل اس رحمت کو اور کہتے ہیں کہ جس فضل کا بھی بندہ رحمت ہے، جس کا فضل بھی رحمت ہے. نہیں، جس کا بندہ مستحق نہ ہو وہ مل جائے تو یہ فضل ہے. اور رحمت کا مطلب آپ بیان کریں. رحمت کا مطلب ہے بر، احسان، نیکی. نیکی. لیکن کب ہوتی ہے؟ آپ میں آپ ذہن میں اسی نہیں، لفظوں ہمیشہ پر اللہ قائم تعالیٰ رہا. ہمیشہ نیکی کرتا ہے، ہمیشہ تفضل کرتا ہے، ہمیشہ عطا کرتا ہے. دیکھیے، نیکی تب ہوتی ہے جب دل نرم ہو. آپ ہم، کے پاس کوئی بندہ مانگنے آیا، آپ کا دل نرم ہوگا تو دیں گے نا. اچھا آپ کا صحیح. دل ہی نرم نہ ہو.
دل نرم نہ ہوا صحیح، تو آپ کسی کو دیتے ہیں؟ کچھ نہیں دیتے جب تک دل نرم نہ ہو. ٹھیک تو ٹھیک. دل کا نرم ہونا یہ ہے نیکی، یہ ہے رحم. تو اللہ تو دل سے پاک ہے، پھر کیا معنی ہوگا رحم کا یہاں پر؟ وہ تو آپ کے احادیث بہت ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کا کیا کہتے کریں ہیں نا مولویوں گے؟ کو، کرسی. آپ کہتے ہیں نا مولویوں کو کچھ نہیں آتا، مولویوں کو کچھ نہیں آتا. نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ تو دل کی، ہم تو نہیں کہتے اللہ کا کوئی دل ہے کوئی قلب ہے. اللہ تعالیٰ کا رحیم کا میں مطلب یہی ہے صفات کے کہ اس لیے کا لفظ احسان ہے، اس کا مانا. تفضل ہے. وہ تو دل آپ نے کہہ دیا نا. دیکھیے، احسان رحمت کا معنی نہیں دیکھیں ہے. اللہ کی ذات کی کوئی کیف نہیں ہے، اللہ کی ذات کی کوئی کیف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی وجود ہے، اس کے اعضاء ہوں، جوارح ہوں، چلو اس کا دل ہو. ٹھیک ہے اگلی نا. ملاقات تو میں ہم دنیا میں ہر آپ یہ طرف مجھے دیکھتے بتا ہیں، دینا. ہر طرف دیکھتے ہیں اللہ کی نعمت دیکھتے ہیں، اللہ کی عطا دیکھتے ہیں، اللہ کی بخشش دیکھتے ہیں کہ کوئی مستحق بھی نہیں اس کو دیتا ہے، جو اس کا منکر ہے اس کو بھی دیتا ہے، اور جو عذاب کا مستحق ہے اس پہ بھی حلم برستا ہے، اس پہ عذاب نہیں کرتا، اس کو مزید مہلت دیتا ہے، عطا کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا تو پھر رحم ان والا ہے. پر ہاں، یہ بڑا رحم والا ہے، رحمت والا ہے، اس کی مرحمت ہر جگہ ہے. اب اس دل آپ کہتے ہیں نا، یہ دل وہ آپ نے قیاس کیا، اپنے آپ سے قیاس کیا. اللہ تعالیٰ کا قیاس نہیں 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 ہے. نہیں نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اعضاء جوارح ہیں ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بالکل مخلوقات سے الگ ہے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلو من خلقی والخلق خلو من. اللہ تعالیٰ اپنے خلق سے بالکل الگ ہے، اور خلق اللہ تعالیٰ سے الگ ہے. ان دونوں میں کوئی قیاس ہی نہیں ہے. اچھا، یہ آپ اگر مانتے ہیں کہ جو رحم ہے یہ نرمی سے ہے؟ اللہ نہیں، تعالیٰ جس پہ رحمت فرماتا ہے رحم جو ہے نا، اس کو دل رحم کی رحم نرمی عورت عطا کی جو فرماتا رحم ہے. ہے، عورت کی نہیں، جو وہ رحم ہے، رحم اور ہے، وہ اور ہے. وہ اسی سے یہ مشتق رحم ہے. جو اللہ کی صفت ہے، نبی کریم ہم، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ جس پہ رحمت فرماتا ہے اس کو دل کی نرمی دیتا ہے. اس کو دل کا نرم ہونا اس کا دیکھو بھائی، لازمی مان. وہ مجاز ہے. وہ دل نرم نہیں ہوتا کسی کا، دل ایک ہی جیسا ہوتا ہے نا. ہوتا ہے دل. ہاں، ظالم کا بھی دل نکالے نا، اس کا دل بھی وہی جیسا ہے جو ایک نرم دل دیکھو، انسان کا ہے. ظالم تب ظلم کرتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، دل نرم اور ہو تو دل پھر ایک ہی، رحمت ہوتی ہے. اور دل جس دل کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ عضو اچھا، صنوبری نہیں ہے. آپ کو اس کی تحقیق نہیں ہے نا؟ کوئی بات نہیں ہے، آپ پھر میں بعد میں انشاءاللہ نہیں، آپ سے آپ کو بات کر لوں تحقیق گا نہیں اس ہے نا، آپ معنی کو کے پتہ ہی نہیں ہے کہ ظالم کا دل نرم ہوتا ہے. وہ جو دل یہاں پہ کہا جاتا ہے مجازن کہا جاتا ہے. جناب. اس کے آپ نے تفسیر یہاں پر مطالعہ نہیں کیا، آپ نے کیا ہوتا دسوقی کا، مختصر المعانی کی شرح دسوقی کا آپ کا مطالعہ کریں، آپ کو وہاں اس کے سمے لگے. پورا علامہ دسوقی نے اس پر جو ہے تبصرہ کیا ہے. وہ علامہ دسوقی مختصر ٹھیک المعانی ہے کی بھائی، شرح ہے. وہ ٹھیک ہو دیکھیں، گیا. صحیح ہے، صحیح ہے. لیکن عرض ہاں یہی جی. کرتا ہوں کہ تو اس کو آپ کے دسوقی صاحب نے جو آپ کو بتایا کہ ظالم کے دل میں اور عام انسان کے دل میں فرق ہوتا ہے، وہ دل سے مراد اس کا عضو جو سینے میں جو عضو ہوتا ہے اس سے وہ مراد نہیں ہے. جو آپ سمجھ وہی رہے ہیں نا، مراد پھر کہتے ہے. ہیں اللہ کا تو یہ عضو نہیں وہ ہے، اللہ کا اچھا، جو ہے ہارٹ یہ نہیں جو ہے. آتا ہے قرآن مجید میں وہ ماکر ہوا ماکر اللہ، یا ایسے الفاظ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں، تو وہاں تعویل نہیں کرتے. لفظی معنی تو مراد نہیں نہیں، ہو یہ سکتا. عام انسان کے، دیکھیں جو رحم دل انسان ہوتا ہے نا، یہ اس کا دل میں، یہ دل کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کی خصلت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں، اس کی شخصیت میں، اس کی جو خواص میں یہ ہے یہ کہ اس کے آپ کو خواص پتہ میں نہیں نرمی ہے، ہے، نہ یہ یہ کہ واقعا قاعدہ اس کے دل کلیہ میں ہے. نرم ہے. ہم؟ سنیے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، آپ کو علم نہیں ہے. یہ تمام مفسرین لکھا، ادب والوں نے لکھا، اور مختصر المعانی بھی ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ایسے الفاظ جن کی مناسبت اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو، ایسے الفاظ وہاں پر جو ہے اس کا ابتدائی معنی مراد نہیں لیا جاتا، اس کا ملجا اور وہ مقصود تو مراد آپ، لیا جاتا وہ ہے. بھائی یہ تو ابتدائی بچوں والی باتیں آپ ٹھیک نے ہو بتا گیا. رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے. ہاں جی. وہ ہم بتا رہے ہیں کہ تو بھائی یہ دیکھ اللہ تو دور کی بات ہے، انسانوں کی شان میں بھی نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں نا تو اس کا وہاں دل پر نرم ہے. لفظ معنی مراد نہیں لیا جاتا. مولوی صاحب آپ اچھا، کا اگلا سوال ہی غلط ہے، اگلا آپ کا سوال ہی اگلی اساسی سے غلط ہے. دیکھیں جو انسان نرم دل ہوتا ہے نا، یہ اس کی دل کی بات نہیں ہو رہی ہے، جس کو ہارٹ کہتے ہیں، جس کو قلب بولتے ہیں، جو عضو صنوبری ہے، جو پتے جیسا قلب کے شکل ہے اندر اس کا، صفت ہے. انسان کے سینے میں ہوتا ہے، وہ نرم، اس کی نرمی سختی سے کچھ نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا نا. تو بھائی پھر آپ اللہ کی جو اشکال کرتے ہیں رحمت کہ اللہ ہوتی ہے کا تو اس یہ میں. عضو نہیں ہے نا، اللہ کا یہ عضو نہیں ہے. مولوی صاحب چلیں. یا اگلا آپ بتا دیں، اگلا کس موضوع پر بات کریں گے یا نہیں کریں گے اندر؟
آپ بتائیں نا شیخ صاحب، میں آپ کو پہ کیا امپوز کر دوں، میں آپ کو کیا تکلیف دوں کہ کس موضوع پہ آپ بات کریں؟ آپ کی تخصص کیا ہے نا، اسی آپ کے تخصص کے مطابق جو آپ کے مطالعہ ہے اسی پہ فیل پہ بات کریں گے. اگر آپ عقائد پہ بات کرنا چاہتے ہیں عقائد پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے نزدیک اگر آپ عقائد پہ بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں کٹ گئے بھائی، یہ فریز ہو گیا. تو عقائد پہ حاضر ہیں. اگر ادبی لحاظ سے بات کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی قرآن کی آیت ہے، ادبی لحاظ سے، نحوی لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے بات، اس پہ بھی میں حاضر ہوں آپ سے بات کروں. ٹھیک ہے نا، اس میں ہمیں بڑا لطف آتا ہے. لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے، اکثر لوگ نہیں سمجھیں گے، لیکن ہمیں مزہ آئے گا اس میں. تو یہ بیچارے میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہو گئے مولوی صاحب. مشتاق صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو ہم حاضر ہیں بھائی، مشتاق صاحب سے ہمارے آپریٹر صاحب کانٹیکٹ کریں گے، کس موضوع پہ وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے نا.